رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فورن پالیسی گائیڈ لائن دی تھی، تمہارے ہاں فساد کون پیدا کرے گا؟ انڈیا۔ مجھے کو کہیں سند کیا ہے؟ دیکھو بات سچ ثابت ہوئی کہ نہیں، اور 1000 سال پہلے کبھی کسی نے سوچا تھا کہ یہ ڈویژنز آئیں گی؟ اب صورتحال یہ ہے کہ اگلے جو ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ جو ہے اس کے اندر یہ ری ایکٹ کریں گے۔ بلوچستان میں ایک میزائل نہیں گرا، کیوں؟ اس سارے سینیریو کے اندر جو سب سے خاموش ترین شخصیت تھی وہ کون تھی؟ آپ کا پیسہ لے جا کے ایون فیلڈ تو بن سکتا ہے، چین میں نہیں بن سکتا ایون فیلڈ، چین میں سر محل نہیں بن سکتا۔ یہ 6 ایسی کوالٹیز ہیں کہ جس نے انڈیا کی اسرائیل کی جو مائٹ جو ہے اس کو ایسے دھڑام کر کے رکھ دیا کہ یہ جنگ صرف پاکستان انڈیا کی نہیں ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الفراز، میں ہوں عمر بشیر اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہوں گے اوریہ مقبول جان صاحب۔ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پوری دنیا نے دیکھی اور انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو ریکارڈ بھی کیا، اور پاکستانی ایئر فورس کی اور پاکستان فورسز کی ابیلٹیز اور اس کے ساتھ ساتھ چائنیز ٹیکنالوجی کا بھی ذکر ہوا۔ مودی جو کافی دنوں سے خاموش تھے، کل انہوں نے قوم سے بھی خطاب کیا اور آج آدم پور بیس کا وزٹ بھی کیا۔ مودی کا وہ بیان اور مودی کا وہ خطاب کیا دنیا بھر میں جو ناکامی ہوئی آپریشن بنیان المرصوص کے بعد بھارت کی جو ہزیمت ہوئی اس بیان سے وہ مٹا سکتے ہیں؟ دوسرا، جہاں پہ پاکستان کی ایئر فورس کی ٹیکنالوجیز، چائنیز ٹیکنالوجیز اور پاکستانی ایئر فورس کا گٹھ جوڑ جو پرفیکشن کے ساتھ چلتا نظر آیا، کیا وہ ویسٹرن ورلڈ کے لیے ایک اور خطرہ ثابت ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد اکثر اوریہ صاحب ذکر کرتے ہیں، اوریہ صاحب آپ اپنی پروگرامز میں اور اپنی ویڈیوز میں یہ ذکر کرتے ہیں جی خراب السندھ من الہند و خراب الہند من السند۔ اچھا، اس میں اب چائنا کا جو کردار ہے اس سچویشن کے اندر، ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ جو اب پاکستان اور چائنا مل کے اس ریجن میں ایک پاور کے طور پہ نظر آ رہے ہیں، اور پھر چائنیز انفلوئنس بھی بڑھتا جا رہا ہے، دنیا پہ بھی بڑھ رہا ہے، تو یہ سچویشن اسی طرف جا رہی جو اکثر آپ حدیث میں ذکر کرتے ہیں؟ دیکھیں، آج سے تقریباً 23 سال قبل 9/11 کے فوراً بعد جب میں نے کالم لکھنے شروع کیے، ان کالمز کے اندر میں نے اس پوری دنیا کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے اس کو رسول اکرم کی احادیث کے مطابق جو ہے وہ میں نے اس پہ گفتگو شروع کی۔ تو اس میں ایک حدیث ایسی تھی جس کے بارے میں ہمارے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اس کی کوئی سند جو ہے وہ ٹھیک نہیں۔ اچھا، تمام احادیثیں جو آخر زمان کی ہیں اس میں یہی چیلنج ہوتا تھا، آج سے تقریباً 25 سال پہلے ٹھیک ہے، ایسے باتیں کرتے ہیں چونکہ عباسیوں کی جنگ تھی، اس میں کالے جھنڈے آ گئے، ٹھیک ہے، عراق کی جنگ کہاں ہونی ہے، اب قدر ہونی ہے، دنیا کسی اور طرف جا چکی ہے۔ یہ پیش گوئی والی حدیثیں جو ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہیں۔ ٹھیک، لیکن 9/11 کے فوراً بعد جب 2003 میں عراق کے اندر جنگ شروع ہوئی، بلکہ اس سے پہلے شروع ہو گئی، تو رسول اکرم کی اس حدیث کا ذکر ہونا شروع ہوا کہ اس کے اندر فرات میں ایک سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا، ٹھیک ہے، اور پھر پیٹرو ڈالر کے انٹرپریٹیشن شروع ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے علاقے بتائے تھے ان علاقوں کے اندر مسائل پیدا ہونے شروع ہوئے، مطلب کہ صرف 57 ملک ہیں تو صرف 2 یا 3 ملکوں کے 5 ملکوں کے اندر تو نہیں ہو سکتے تھے، تو پھر سچائی جسے کہتے ہیں سند کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، کہ جب آسمان پہ سورج چڑھتا ہے تو اپنی دلیل خود ہوتا ہے۔ اب یہ خراب السندھ من الہند کی حدیث ہے، یہ بہت بڑی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے کہ بیضاء الخراب فی الارض، دنیا کے اندر خرابی آئے گی حتیٰ تخرب مصر، مصر سے اس کی خرابی جو ہے اس کا آغاز ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے بہت ساری مصر کی کوفہ کی کہاں سے ہوگی، فنا کی کہاں ہوگی، تبت کی کہاں سے۔ ہمارے بارے میں آپ نے فرمایا خراب السندھ من الہند و خراب الہند من السندھ۔ سندھ جو ہے جو علاقہ جو کہ اٹک سے نیچے پاکستان کا ہے، اس کی خرابی، اس میں فساد بھارت کی طرف سے ہوگا، اور بھارت میں فساد جو ہے وہ چین کی طرف سے۔ اب میں آپ کو خراب کے بارے میں بتاتا ہوں۔ خراب دیار کہتے ہیں، تخریب کہتے ہیں، خرد کہتے ہیں، ردی کو، فاسد کو، اجڑنے کو، فساد کو، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ ضروری نہیں کسی ملک پہ قبضہ کیا جائے، لیکن اس ملک کو خراب کرنا، اس ملک کے اندر انتشار پیدا کرنا، اس ملک کے اندر یہ ساری جو بھارت کر رہا ہے بلوچستان میں، ہم نے اکثر دیکھا، ہر جگہ کر رہے ہیں، کسی جگہ نہیں کیا، یہاں بھی کیا، باقی جگہ پہ کیا، کلبھوشن جو اختلاف۔ دوسرا ہوتا ہے کہ براہ راست خرابی پیدا کرنا، آپ کے پورے امیج کو پورے کے پورے ٹارنش کر کے رکھتے ہیں۔ صحیح۔ اب یہ تو کوئی شخص مجھ سے کہ جی سند مانگے تو میں کہوں گا یار سند کے بچے، 1400 سال پہلے یہ کتاب الفتن میرے ہاتھ میں ہے،
नहीं बिना मात की। इस किताबुल फितन में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख रहे थे तो चीन तो दुनिया के नक्शे में मौजूद नहीं था इस तरह। बिल्कुल ठीक है। सिंध जो है, ये इलाका जो था, ये पार्ट ऑफ इंडिया बन चुका हुआ था उस वक्त। यानी आप सोचे कि चंद्रगुप्त मौर्य की बादशाह थी या कृष्का की या इस जगह इंडो पार्थियन एम्पायर थे, कोई ऐसा तस्वर ही नहीं था। सिंध, कदीमी सिंध की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की है ना, तो ये उस वक्त किसने सोचा कि चीन इंडिया से लड़ेगा? उस वक्त किसने सोचा कि हम इंडिया से लड़ेंगे? तो इसका मतलब ये है कि एक लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है जिसके साथ। अब आते हैं कि इस तकरीब की जो खराब के अंदर जो सूरत हाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है उसमें चीन ने क्या कर दिखाया। अब चीन की और इंडिया की परमानेंट दुश्मनी हो चुकी है। हम कुछ करें या ना करें, हम इधर उधर, उसको पता है कि हम तो इधर उधर होना है, चीन को भी पता है हमने इधर उधर होना है। लेकिन चीन की दुश्मनी हुई है 2019 में, जब इंडिया ने 370 और 35A ख़त्म किया। ठीक है। राहुल गांधी की एक तकरीर है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। ठीक है। उसने कहा है कि आपने ऐसा करने के बाद चीन और पाकिस्तान को दोस्ती करवा दी, दोस्ती क्लोज करवा दी। और दोस्ती क्यों हुई? दोस्ती इस बात पे नहीं हुई कि आप हमारे ये काम आएंगे, दोनों का मफाद मुश्तरक हो गया, दोनों का दुश्मन मुश्तरक हो गया। ठीक है। दोनों की जिस सारी की सारी उसको मुस्तकम किसने किया? 2019 के अंदर जो आया 370 को इंडो पैसिफिक प्लान, उसको है। और मजबूत किया इंडो पैसिफिक। यानी यूरोप ने, अमेरिका ने उसको, और पहले इंडिया ने स्टेप लिया कि वो बाउंड्रीज जो कि डिस्प्यूटेड थी उसके ऊपर आपने उसको कह दिया अब हमारी इट्स ए टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी हो गई, अब वो अब तो इंटरनेशनल बाउंड्री हो गई। दूसरा, अब आप देखें हुआ क्या है। इंडिया के अंदर ये 4 साल की प्रेपरेशंस थी कि हमने पाकिस्तान को किस तरीके से तबाह बर्बाद करना है, और उसके लिए बड़ा ठीक ठाक वक्त चूज़ किया गया। ठीक है। आप अंदाज़ा करें कि 2019 में उन्होंने ये काम किया था। इमरान खान साहब उस वक्त बरसदार थे और बहुत बुरी तरह की डिफीट हुई थी। अभिनंदन जब पकड़ा गया था और उसके बाद फिर उसकी ऐसी डिफीट थी कि जिस डिफीट ने उनको अंदाज़ा हो गया था कि ये अलर्ट हैं। ये जो डिफीट वाला पॉइंट है ना, इसके ऊपर एक मोदी साहब की तकरीर भी, आप बात मुकम्मल कर लें उसको वहीं जी बात करें। इस दफ़ा आप अंदाज़ा करें कि 36 राफेल एक्टिव यूँ खड़े थे, 300 जहाज में एवैक्स और ये वो सारा वो मौजूद थे। अच्छा, ये तो पूरा एक S-400 की बैटरी मौजूद थी मुकम्मल तौर पे। यानी वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना आप ना खराब सिंध मिनल हिंद, उसका एक सफाया कर। इसलिए मैं आऊँगा कि खराब अल हिंद मिन सीन वाली सूरत ये अभी आगाज़ हुआ है, ये कहाँ तक जाएगा इसको बारे में आपको सोचना चाहिए। ठीक। आप अंदाज़ा करें कि चीन उनको देख रहा था, वॉच कर रहा था। ठीक है। कि ये हो रहा है। उसने सबसे पहले तो ही टुक द कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन और फिर पाकिस्तान से रब्ता किया कि ये होने वाला है। अच्छा। हाँ, फिर आप तो बात है ये सूरत बनी। फिर उन्होंने पाकिस्तान को सबसे पहले अपनी एक्सेस दी सैटेलाइट बेडू की। ये 47 सैटेलाइट्स हैं बेडू सिस्टम के अंदर। अच्छा। ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्स्टलेशन है। ठीक है। गूगल भी उतनी बड़ी कॉन्स्टलेशन नहीं, जो सिंगल वन बेडू कॉन्स्टलेशन जो है उसको उन्होंने पाकिस्तान की थी। उसके बाद उसने ये किया कि ये जितने बैठे हुए थे ना तैयार उड़ने के लिए जी, इनको उसने जैम कर दिया। इंडियन जो कम्युनिकेशन सिस्टम था जिसको जैम कर दिया। तो वो राफेल और वो बाकी लोग जो बन गए सिटिंग डक। उनका सिस्टम जो था S-400 वो भी ख़त्म हो गया और वो सिटिंग डक्स हो गए। फिर उसने रडार जैम किया उसका। उसके बाद फिर आप करें हमला। ये पूरी की पूरी कहानी अब दुनिया की इसके अंदर आ चुकी। इसी चीज़ को पाकिस्तान के वो जो औरंगजेब है ना एयर मार्शल, उन्होंने बड़ी खूबसूरत तरीके से सस्पेंड किया। उसने कहा, उसने बताया इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लेन्स। ये किसने दिया आपको? चाइना ने। यहाँ पे ये बैठा हुआ है, यहाँ ये बैठा हुआ है, यहाँ, और उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया कि ये क्या हो गया। इसी वजह से उन्होंने जब इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन हुई तो आपने 5 जेट्स उनके मार दिए और बैठे बैठे उड़ने भी ना पाए थे, गिरफ्तार हुए हम। वो नहीं होता जब पानी के अंदर ना कबूतर जो होते हैं ना परिंदों के, वो करते हैं नशा डाल देते हैं शिकारी। ठीक है। वो चकोर जब पीता है ना यूं हो जाता है, वो फिर मारते हैं डस। तो वो राइफल जो था वो नशे वाला जो कि था उसमें से। ठीक। अब इसको वो कहते हैं, उसको औरंगजेब ने कहा कि हमें मल्टी डोमेन ऑपरेशन थी जिसको हमने शुरू किया था, जिसके साथ इसके ऊपर ना परवीन सहानी का बड़ा खूबसूरत तफसीर। उसने कहा फोर्स मैगजीन के जो एडिटर, बहुत खूबसूरत। उसने कहा 6 कैपेबिलिटीज़ पाकिस्तान को आई हैं हासिल।
اور کمال کے. اس نے کہا نمبر 1 کہ ان کا جو فائٹر جیٹس ہے نا J-10 اور JF-13 اس نے اپنی سپریمیسی اسٹیبلش کر دی. چائنیز ہے کس کے اوپر؟ رافیل کے اوپر بھی ہے, ویکس کے اوپر, سب. اس نے کوشچن کہا کر دیا وہاں پر. سیکنڈ, ان کا جو BVR میزل سسٹم ہے نا PL-15 اس نے بھی اپنی کیپیبلٹی ثابت کر دی. تیسرا وہ کہتا ہے کہ بیڈو سسٹم جو ہے ان کا یہ بہت امپورٹنٹ تھا, یہ ان کے پاس آ گیا. چوتھی وہ کہتا ہے کہ ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول جو ہے نا ٹریکنگ ٹارگٹ سے تھا, جو انہوں نے یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اڑنے والے ہیں, یہ تیار ہو چکے ہیں, یہ بیٹریز آ چکے ہیں, یہ بہت بہت زبردست آ گئے. اور پھر اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ الیکٹرانک جیمنگ ڈیوائس جو ہے یہ جو پاکستان کو ہوئی ہے, جس میں اس نے آپ کو پتا ہے کہ باتیں سنائی ہیں اورنگزیب, بالکل کہ جو کمیونیکیشن یہ پورا سسٹم ان کو کیسے. اور پھر اس نے کہا کہ اس ڈیٹا لنکیج, یہ 6 ایسی کوالٹیز ہیں کہ جس نے انڈیا کی امریکہ کی اچھا اسرائیل کی جو مائٹ جو اس کو ایسے دھڑام کر کے رکھ دیا. یہ میں BBC کی پوری کہانی پڑھ رہا تھا جو انہوں نے اس کی دی ہے اپنا انڈیا کی جو کارگل سے لے کے آپریشن سندور تک اسرائیل کی, کہ آپریشن کارگل سے ان کی دوستی شروع ہوئی ہے 1999 کے بعد. اور اس نے کہا ہے کہ اسرائیل نے اپنی تمام تر کیپیبلٹیز جو ہیں وہ ان کو دی ہیں. اور اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ یہ سارے کے سارے, یعنی آپ اندازہ کریں کہ انڈیا جو تھا اس نے اس کو مکمل طور پہ ڈرونز کی ساری امریکنس, فرینچ, اسرائیل, ایک اکیلے کی اپنی بھی انڈین میں سے ڈیولپ کیا نا. ایک مس ہو گیا رشین میں, S-400. یہ ساری چیزیں جو تھیں اس کو خراب کیا چین نے. اور ان کو they were not expecting کہ چین اس طرح آؤٹ آف دا وے پاکستان کے پاس آ جائے گا. اس کی 2-3 وجوہات. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکنس نے پاکستان کو مجبور کیا ہوا تھا کہ چائنیز کے ساتھ اپنا رشتہ ناتا توڑ لیں. ٹھیک ہے. IMF نے پاکستان کو کہا تھا کہ ہمیں وہ سارے کے سارے اکاؤنٹ سے, عمران خان کے زمانے سے چلے آ رہے تھے کہ آپ ہم سے پیسہ لے کے چین کا قرضہ نہیں اتاریں گے. اور چین کے جو آپ معاہدے میں تھے وہ کبھی یوں ہوتا تھا, کبھی یہ ہوتا تھا, پھر یہ. تو اس کے لیے, اس سارے سچویشن کے لیے ان کو رجیم چینج بہت ضروری تھی, وہ جو ہم نے دیکھی. اس میں اب سب سے اہم ترین چیز اس سارے سینیریو کے اندر جو سب سے خاموش ترین شخصیت تھی وہ کون تھی؟ نواز شریف. وچ مینس کہ رجیم چینج کے پیچھے ایک پورے کا پورا پلان تھا. بتایا نہیں جاتا, بات آتا ہے کہ چیزیں پتہ نہیں ہوتی, لیکن کچھ جس جو بندہ آ رہا تھا اس کو پتا ہوتا. یعنی جب یہ جنگ ہو گئی تو پھر تالیاں بجانے کے لیے وہ بھی آ گئے. ایونٹس خود انفولڈ کر دیتے ہیں کہ یہ کیا پلان ہو رہا تھا اور کیسے ہو رہا تھا. آپ خود دیکھیں نا کہ ابھی تک سارے, اب اچھا اگلی صورتحال جو ہے, ہمارے ایک پائلٹ شہید ہوا, کوئی ابھی پرائم منسٹر کوئی بھی جنازہ پڑھنے نہیں گیا, وہ ادھم پر بیس پہ گیا ہے مودی جو ہے. اچھا یہ ساری سچویشن اب دیکھیں, اب آتی ہے حدیث کی بات کہ خراب سندھ من الہند, کہ خراب کا میں نے آپ کو وہی نیویگیشن بتائی جو عربی زبان میں ہے, فساد پیدا کرنا ہے, ٹھیک ہے, اجڑنا ہے, تخریب کرنا ہے, یہ ساری چیزیں. اب اس کی کونوٹیشن جو ہے بہت ضروری کونوٹیشن. اب یہ آپ کو بتا دیا, اب ہو گیا. دنیا کے نقشے کے اوپر اس وقت چائنا جو ہے اس کی جو اسٹاک مارکیٹ کے اندر رائز ہو گئی ہے. بلومبرگ گزشتہ 3 دن سے یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرف سوئچ کر رہے ہیں. اچھا, چائنیز مارکیٹ کی طرف, چائنیز ٹیکنالوجیز کو, کیونکہ امریکہ نے پہلے نیٹو بنایا تھا تاکہ اس کا مال خریدتے رہیں. پھر امریکہ نے باقی لوگوں کو مجبور کیا, خاص طور پہ سعودی عرب امارات, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد قطر یہ لوگ تھے جو اس کے, قطر نے تو پھر چائنا سے لینا شروع کر دیا, ٹرکی, یہ لوگ لیتے تھے امریکی اسلحہ, ان کو تو مجبور کر کے دیتے تھے, ورنہ ہم تمہارا حکومت ختم کر دیں گے. یہ جو سچویشن بنی ہے اس کے اندر آپ سوچیں کہ اب وہ کس طرف سوئچ کریں گے. مائٹ آ گئے نا, بالکل ایسے. ٹھیک, چھوٹا اس میں بھی اس کویسچن کو بھی لے لیں کہ اگر ہمارا الائنس, ہم نے لاسٹ ٹائم شاید اسی پہ ختم کیا تھا جب ہم بات کر رہے تھے پچھلی ایپیسوڈ میں, کہ پاکستان اور چائنا کو اب, ہاں, پرپیچولنس. اچھا, اس میں 2 چیزیں ہیں بہت امپورٹنٹ. پاکستان میں ایک لابی ہے جو کہ پرو امریکن لابی ہے. اچھا, یہ بیوروکریسی میں بھی ہے,
ये मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में भी है और जो भी गवर्नमेंट आती है उसको वो इस बात पे कंपेल करते हैं और ये हमारे पॉलिटिशियंस में भी है। यही वजह है कि हम चाइनीज़ जो है उनको हम प्रेफर नहीं करते। वजह उसकी वजह यह है कि एक तो वो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके बच्चे जो हैं बाहर पढ़ रहे हैं, ओ जी साਡਾ स्कॉलरशिप खत्म हो जाएगा, अमेरिका कैसे जाएंगे, या मैंने बच्चों को पढ़ाया है, चाइना की मार्केट कौन सी है, ये पूरी लॉबी जो है। मैंने जब मीटिंग में जाता था तो हमेशा यही होता था कि यार ये क्या सोचते, शानी ज़ुबान तो पढ़ी नहीं जाती, ये बड़ी आर्गूमेंट हुआ करते थे। अच्छा, आर्मी के अंदर भी उन्होंने सबसे ज़्यादा रिलायंस जो है वो चीन के साथ किया था एयरफोर्स के ऊपर। और एयरफोर्स जो है, आप सच्ची बात है कि नेक्स्ट टू नन हो चुके हैं इस वक्त दुनिया में सबसे जो कैपेबिलिटी। उसकी वजह है कि पायलट भी तो बहुत बड़ी चीज़ होता है ना, जिसको चला रहा होता है। तो पाकिस्तान के पायलट खाली मशीन काफ़ी नहीं, खाली मशीन काफ़ी, चाइना की टेक्नोलॉजी है लेकिन पाकिस्तानी पायलट्स का कमाल है इसके अंदर। तो उन्होंने अपने उसका, लेकिन ये एक लॉबी है पॉलिटिशियंस जिनकी 90% जायदादें जो हैं वो चीन में। मुझे एक तो बहुत बड़े आदमी ने पूछा, मैं जिसकी कम से कम 3 जगह ख़ानदान में शादियाँ, उसके ख़ानदान फौज में भी, अपना सिविल सर्विस ब्यूरोक्रेसी में और पॉलिटिशियन में। वो कहते साहब मुझे बताएं, अगर आज आप ज़मीन खरीदना चाहें तो कहाँ तो आप चीन में खरीदेंगे या इंग्लैंड में खरीदेंगे? मैं कहा पहली बात है कि मुझे तो कहीं और खरीद नहीं सकता। कहते रहे कि अमेरिका में खरीदेंगे ना, इंग्लैंड में खरीदेंगे। रुझान ये है ना, रुझान ये, इस रुझान से आपको निकलना पड़ेगा। ठीक, जब तक आप इससे नहीं निकलते आपके उसकी वजह यह है, देखिए 4 चीज़ें जो थी इस रिजीम चेंज के बाद, 3 चीज़ें बड़ी अहम पैदा हो गई पाकिस्तान के अंदर। शाहिद खाकान अब्बासी वॉज द लास्ट पर्सन जब चीन ने बाई बैक किया आपको सी पैक के अंदर, उसके बाद आपने सी पैक को उस तरह नहीं लेके आए। अच्छा, इसमें ये वाली बात फिर इसको कैसे हम देखेंगे कि नवाज शरीफ के टाइम में हम देखते हैं उसका क्रेडिट जरदारी भी लेता है, एक जगह मौला फजलुर रहमान ने भी ले लिया था कि जी मैं गया सी तो गल की थी। नहीं देखिए वो आपका नवाज शरीफ के टाइम में 10 साल हम सी पैक चलाते रहे, क्या उस वक्त हमारी गवर्नमेंट का मुंह था उधर? नहीं, उस सी पैक को हमने पोलिटिकली तौर पर यूज़ किया जिसपे चाइनीज़ के हमारे पर बड़ा एतराज़ है। वो कहते ये हैं कि आप हमसे कोल प्लांट लगवा रहे थे, ठीक है, इम्पोर्टेड कोल का आपको कराची में लगवा के बिजली पैदा करके ग्रिड में दे देनी थी। ठीक है, आपने पहले कोल मंगवाया, उसको ट्रांसपोर्ट किया साहिवाल में, क्योंकि आपने पंजाब में आपको चाहिए था, आपने पंजाब में उसको लगाया, कमाल कर दिया, और उससे आपका रेट भी बढ़ा। फिर चाइनीज़ कंपनीज जो आई हैं, आपने ज़रूरत से ज़्यादा चाइनीज़ कंपनीज जो थी उनके साथ वो डील कर लिया। आपके पास 25,000 मेगावाट की ज़रूरत थी, आपने 49,000 मेगावाट बना लिए। ठीक, और आपको अगर ऑलरेडी मौजूद थे तो उनको ख़त्म करते। तीसरी इंपॉर्टेंट 3 चीज़ है, वो कहते हैं कि हमारा जो बेसिक था प्लान वो ये था कि हमने वहाँ से डेरा इस्माइल खान से, जिसमें मौलाना फजल माने चीखा भी था, डेरा इस्माइल खान से होते हुए हमने गवादर आना था। और वही आपने कहा नहीं, आप एबटाबाद से चलो, क्योंकि आपका क्या नाम है, दामाद साहब का लड़का भी वही था, फिर वहीं से आ रहे वेस्टर्न रूट बनने शुरू हो गया। फिर आपने उनसे मोटरवे बनवाया, ये जो मुल्तान वाला, $4 अरब पे खर्च करवा दिए। फिर आपने उनसे उसी पैसे से आपने ऑरेंज ट्रेन, क्या था लगता है इसका सी पैक का इसके साथ ऑरेंज ट्रेन, ये सारा काम जो था। आपको याद होगा कि जब कोयटा में धमाका हुआ है और वो कला मरे हैं, तो चाइनीज़ एम्बेसडर का एक स्टेटमेंट आया था कि अब हम प्रोविंस से बराह रास्त डील करेंगे कि कहाँ कौन से प्रोजेक्ट लगते हैं। तो हमने उसको बेसिकली डिफ्यूज, हमने कहा पैसा आ गया खो, जैसा होता है ना कि जब ठीक है हाथ से आ गया बंदा, इससे ये इससे वो बहुत सारा नाला थे। ML1 की जो नेगोशिएशंस गए उसके अंदर वो कहते थे कि आप इस ML1 के ऊपर क्यों लगे हुए। ML1 कहते हैं, मैं बता दूं, रेलवे लाइन जो है वो इस पिंडी से लेके जो कराची तक जाते हैं ऑलरेडी मौजूद है, तो हमसे नहीं बनवा लें। लेकिन नहीं, हम तो GT रोड की पार्टी हैं जी, हमने यही जाना है, हमने कहा तो यहीं पे हमारी साथ यही चलती है। वो कहते हैं नहीं बनवा लें, वहाँ से आप बैठें पिंडी से सीधा कराची पहुँचें और बुलेट ट्रेन हो तो आप उसको तो, लेकिन नहीं, हम तो लाहौर में रहना है, हमने तो ऑरेंज ट्रेन लाहौर में बनानी। तो इतना कर्जा उनका हो गया हमारे ऊपर, कहते $48 बिलियन के करीब के हम अदा भी नहीं कर पा रहे थे। चाइनीज़ हमसे कहते कि शुरू में कहते कि आप हमसे नेगोशिएट करें, छोड़ें वो मामला मुकम्मल तौर पर मत, लेकिन हमने तो जाना है ऑक्सफोर्ड, हमने तो जाना है कैम्ब्रिज, हमने जाना है। उसकी एक लॉजिक भी तो तराशते हैं ना, वो यही लोग तराशते हैं, वो ये कहते हैं कि जी हम चाइना को क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमारी एक्सपोर्ट तो सारी उस साइड पे है, इसलिए नहीं, एक चीज़ आप मुझे बताइए कि आपने पाकिस्तान की पूरी इंपोर्ट या तबाह बर्बाद की आपने चाइना की वजह से, क्योंकि आपको ब्रांड स्रोत का ताजर,
اور آپ کو جو ہے کیا نام ہے یہ جو بیڈن روڈ کا تاجر ہال روڈ کا تاجر آپ کو کہتا تھا نہیں آپ کی بہترین سوئچ ملتے تھے یہ والے جو پیانو سوئچ چین سے منگاؤ میاں صاحب مال کو نہیں تو فون کریں گے آ جائے گا بھیج دیں گے پوری انڈسٹری تباہ برباد جوتوں کی انڈسٹری پاکستان کی بہترین جوتوں آج بھی ہماری جو جوتوں کی فیکٹریاں ہیں باٹا اور سروس انٹرنیشنل جو ہے بڑے بڑے برانڈز بناتی ہیں نائکی اور دوسرے جی وہ منگاؤ جی جوتیاں منگاؤ تو ستل منگاؤ تیسرا فرنیچر کی انڈسٹری آپ نے امپورٹ تو آپ نے ختم کر لیا آپ نے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایگریکلچرل لینڈ موجود ہے آپ 10,000 چیزیں چین کو کر سکتے ہیں چین جو ہے وہ ایگریکلچرل ملک نہیں ہے چین والے جو ہیں وہ اب میں نے اب دیکھا وہ جا کے پورا علاقہ جو ہے صحرا کی طرح یہ جو آپ سنکیانگ سے جائیں یا وہاں سے جائیں وہاں چھلی بہت کھائی جاتی ہے چھلی آپ کو آپ کی چین کو آپ کی پورے کا پورا جو ہے آپ کی کوسٹل بیلٹ ہے آپ اس سے جھینگے سے لے کے مچھلی سے ابھی بھی چینی ٹرالرز آپ جاتے آتے ہیں پھر ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ کو سی پیک جو ہے تھا وہ کم از کم $10 بلین کا ریونیو دے سکتا تھا لیکن چونکہ آپ ڈرتے تھے امریکہ سے باقی چیزوں سے آپ نے یہ کام نہیں کیا اچھا جہاں پہ دنیا میں میڈ ان چائنا چیزیں چلتی ہیں وہاں پہ آپ کے پاس بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ بھی اس انڈسٹری کو آہستہ آہستہ شفٹ کروانا شروع کریں آپ کے پاس بڑی لیبر ہے دیکھیے پاکستان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہونا یہ تھا کہ چائنا نے اپنی یہ جو انڈسٹریل زون اپنی انڈسٹری لگانی تھی اس میں آپ کے مزدور نے کام کرنا جی ایگزیکٹلی ٹھیک ہے تو ہم نے تباہ کیا آپ نے سیکھنی تھی نا میں 92 سے جانتا ہوں یہ سارا کام جب گوادر شروع ہوا ہے جب سنگار کا معاملہ ہے میں تو بلوچستان میں تھا آپ نے ہر چیز کو ڈیلیٹ کیا ریور ماسٹر پلانٹ لگانا تھا تو اب ایک بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارن پالیسی گائیڈ لائن دی تھی کہ دیکھو خراب سندھ من الہند تمہارے ہاں فساد کون پیدا کرے گا انڈیا کسی ایران کا نام نہیں لیا نہیں ٹھیک ہے اس کا افغانستان کا نام نہیں لیا ٹھیک ہے کوئی اور ملک سری لنکا کا نام نہیں لیا نبی پاک لے سکتے تھے نا اگر اٹکل پچو جو خدا نے جو لوگ بولتے ہیں خدا نخواستہ کہ یہ حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ یہ حدیث سچ ثابت نہ ہوتی اور یہ ملک تھے بھی نہیں اس وقت نہیں تھے نا اس وقت تھے نا لنکا تو تھا سرندیپ لنکے کو نام لنکا کو سرندیپ کہتے تھے سندھ تھا سندھ کا نقشہ موجود تھا خراسان تھا اس کا نقشہ موجود تھا ایران کو فارس کہتے تھے اس کا نقشہ موجود تھا چین تھا اس کو سین کہتے تھے سواد کے ساتھ ہند تھا اس کو ہند کہتے تھے یہ سب موجود تھے اسی طرح شام کی باتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے پھر آپ انڈیا کی آپ یہ کہہ سکتے تھے اس کا جو ہے جاپان کے ساتھ مقابلہ ہو جائے گا یا آسٹریلیا کے ساتھ پھر چین کا نام لیا تو اس اور کبھی جن کی لڑائی نہیں ہوئی زندگی میں کبھی چینوں نے کسی لڑائی نہیں کی تو ایک بات یہ ہے کہ مجھے کو کہیں سند کیا ہے اور یہ مولوی صاحب اٹھ کے کہیں جی یہ راوی غلط ہے تو یہ او بھائی راوی کو مت چھوڑو دیکھو بات سچ ثابت ہوئی کہ نہیں اور 1000 سال پہلے کبھی کسی نے سوچا تھا کہ یہ ڈویژنز آئیں گی اس طرح کی تو اب آپ کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کی فارن پالیسی گائیڈ لائن کیا ہونا چاہیے چین کے ساتھ آپ کو مکمل طور پہ لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے آپ یہاں سے لے جا کے نا پیسہ یہ مانے اس کے چائنیز اس کے یہاں پہ کانفرنس ہوئی تھی چائنیز وہ آئے تھے آئی تھنک ان کے وہ جو نہیں وہ جو ان کے جو ہے نیپ ٹائپ چیز اس نے کہا ہم نے کرپ کیا ہے اپنے ملک کے اندر ہم نے پھانسیاں دی ہیں کرپشن کے اندر اور جب تک آپ نہیں دو گے آپ ترقی نہیں کر سکتے تو آپ کا پیسہ لے جا کے ایون فیلڈ تو بن سکتا ہے چین میں نہیں بن سکتا ایون فیلڈ چین میں سرے محل نہیں بن سکتا چین میں رینچز نہیں ہو سکتی چین پوچھے گا کہ بھائی کدھر سے آ گئے ہو کیسے آ گئے ہو پھر سب سے بڑی بات ہے کہ چین جو ہے وہ رجیم چینج میں نہیں آتا کیلیبری فونٹ بھی نہیں لان دے گا جی نہیں آتا نا اچھا چین آپ کی پالیٹکس میں ڈسٹرب نہیں کرتا وہ کہتا ٹھیک ہے بالکل نہیں کرتا کسی کی پالیٹکس میں نہیں کرتا تو ایک بات سب سے اہم ہے کہ اب آتے ہیں کہ اب کیوں آنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ خراب ہند من السین تو ہو گیا خراب سندھ من الہند بھی باقی ہے اچھا اس کو انٹرپریٹ کرنے سے اس کو انٹرپریٹ یہ کرنا ہے کہ اب انڈیا نے حملہ کرنا ہی کرنا ہے اسی موقع پہ اب مودی کی سٹیٹمنٹ دینا ہے ہاں اب یہ مودی حملہ کرنا ہے اور اس کو حملے کو روکنے کے لیے آپ کا اتحاد قائم رہنا چاہیے آپ پھر جا کے امریکہ کی جھولی میں نہ بیٹھے اب یہ مودی کی سٹیٹمنٹ آنے پڑی ہاں کیا کہا مودی صاحب فرما رہے ہیں جی آپ اچھل رہا ہے کوئی لفظ آپ کا جی مودی صاحب نے ایک ورڈ یوز کیا نیو نارمل ہاں اٹ ہیز بیکم نیو نارمل کہ ہم اگر کوئی دہشت گردانہ کارروائی ہوتی ہے تو ہم حملہ کرتے ہیں اس کے اوپر پاکستان کے امبیسڈر جو ہے نا سر امریکن اس نے بڑی خوبصورت جواب دیا ٹی وی میں بھی آتا ٹھیک ہے نیو نارمل کہتے ہیں
کوئی ایسی چیز جو کہ اس سے پہلے جائز نہ ہو, جو اس سے کہ پہلے کبھی رواج نہ ہو, وہ اب رواج بن جائے اور وہ پرماننٹ. مثلاً اس سے پہلے رواج یہ نہیں تھا, اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آتنکوادی جو تھے وہ آتے تھے تو ہم پاکستان میں ہاٹ پرسوٹ میں ان پہ حملہ نہیں کرتے تھے, کیونکہ ہمارے ایمبیسڈر نے وہاں یہ جواب دیا ہے, ونڈرفل, آئی اپریشیٹ. فارن آفس کی ہماری کیپبلٹی بہت زیادہ اچھی ہے. ہاں, خواجہ آصف نہ ہو تو فارن آفس صحیح جواب دے سکتا ہے. جی. خواجہ آصف نے جس طرح کے جواب دیے, سچی بات ہے, خود شرمندگی ہو رہی تھی یار کسی فارن آفس کے بعد. اس نے کہا, اس نے پوچھا یہ انہوں نے ٹیررزم اٹیک, اس نے کہا مجھے بتاؤ دنیا کا یہ کون سا اصول ہے کہ ٹیررسٹ ادارے اٹیک کرنے کے لیے کسی ملک پہ حملہ کر لیا جائے. وہ چپ ہو گیا, وہ CNN میں کہہ رہا تھا, چپ ہو گیا. اس کا مجھے یاد ہے کب اس نے رکھا. اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ یہ دستور کہاں سے آ گیا. اس کا مطلب کل امریکہ پہ حملہ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ امریکہ میں تو ٹیررسٹ آرگنائزیشن بہت زیادہ ہیں جو بندوقوں جو کلٹس ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم اٹیک کریں گے ٹیررسٹ, کیونکہ انہوں نے ایک پلی بنائی ہے دنیا کے سامنے جو کہ رانگ اور دنیا مان نہیں رہی. دنیا کو اپنی پڑ گئی ہے, کیونکہ دنیا اسلحہ بیچتی ہے, وہ کہتے ہیں ہم تو غائب ہو گئے. دنیا اپنی پڑ گئی ہے, وہ کہتے ہیں جب چاہے چین جام کرے. اب اسی لیے میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا ہوا تھا نقشہ, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دنیا میں اب جو چائنیز ٹیکنالوجی ہے یہ کس وقت اور کس صورتحال میں آئی ہے. اور یہ دیکھیں, یہ چائنیز 2007 میں چین نے یہ کیپیبلٹی حاصل کی تھی جو دنیا میں اوپر جا کے وہ جیم کرتے تھے اس کو, سیٹلائٹ کمیونیکیشن. یہ دیکھیں, یہ اس کے یہ دیکھیں 1958 to 62 رشیا اور ان کے سیٹلائٹ سے, لیکن جیمنگ کی کوالٹی. 13 ستمبر 1985 کو امریکہ نے اوپر جا کے اسپیس کے اندر جا کے اس کو تباہ کرنے کی, سیٹلائٹ تباہ کرنے کی کوشش کی. یہ ان کے پاس تھا اور انہوں نے چپ کر گیا. 11 جنوری 2007 کو SC-19 بھیجا چین نے 865 کلومیٹر کے اس کے اوپر, اور وہ اس نے جا کے اس نے کیا کیا, آرٹیفیشل ریڈیشن بیلٹ سے اس کو تباہ کر دی. اور وہ چائنا نے خود کیا تھا. ہاں خود کیا تھا. 11 اپنے انہوں نے کہا ہمارا سیٹلائٹ خراب ہو گیا, ہم اس کو تباہ کریں. 11 جنوری 2007 کو حالت یہ تھی کہ یہ ایک ایسی صورتحال آئی کہ دنیا کو گھبرا کے رکھ دیا کہ چین نے کیسے کر لیا. کیونکہ پہلے یہ تھا کہ ہمارے پاس اوپر ہوگا سیٹلائٹ, ہم جیم بھی خود کر سکیں گے, ہم فلانا کچھ بھی خود کر دیں گے. پھر انہوں نے اپنا پرانا سسٹم نکالا امریکہ نے, اس کو ری برش کیا, اور وہ سسٹم ری برش ہوا 21 فروری 2008 کو. RIM 161 یہ جو اسٹینڈرڈ میزل 3 انہوں نے اس پہ کیا. صحیح, ٹھیک ہے. پھر 27 مارچ کو انڈیا اور رشیا نے پھر ایک جوائنٹ سے تجربہ کیا 2019 اور اس میں. لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ آج کے بعد, یعنی 7 مئی کے بعد, اب پوری کی پوری ٹیکنالوجی دنیا کی ریویو ہوگی اور چائنیز سپریمیسی کی وجہ سے. ایگزیکٹلی. اب ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے ریویو میں لگ گئے ہیں. انڈیا اپنی عزت بچانے کے لیے مودی کو الیکشنز کی وجہ تھا, کیونکہ یہ جوائنٹ ایفرٹ تھی. اسرائیل کو حماس کے مقابلے میں دنیا کی توجہ اٹھانی تھی, ٹھیک ہے, انہوں نے ٹائم چوز کیا. انڈیا کو چاہیے تھی الیکشن چاہیے تھا, امریکہ کو چاہیے تھا کنٹینمنٹ آف چائنا. تینوں کے اکٹھے مفاد تھے. ٹھیک ہے, وہ دونوں چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں, وہ اپنا وقت آنے پہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے. انڈیا کا مفاد جو ہے کہ الیکشن سڑ پہ ہیں, تو اس لیے انڈیا جو ہے اور کچھ نہیں ہو, سیٹلائٹ پہ شاید حملہ نہ کرے اس پہ, لیکن زمینی لیول پہ ہمارے اوپر حملہ کر سکتا ہے, اور ان کی موومنٹس بھی چل رہی ہیں. اب زمینی لیول پہ اگر حملہ کریں گے تو پھر آپ کو ایئر پاور چاہیے ہوگی. دوسرا بات سمپل طریقہ, اس ایئر پاور میں وہ کیا کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے جب پورا پلان کیا ہوا تھا کہ پاکستان پورے کو ڈسٹرب. آپ دیکھیں, خود سوچیں نا, پلاننگ کے عالم دیکھیں کہ بلوچستان میں ایک میزائل نہیں گرا. کیوں؟ وہاں ان کا B-52 بمبر آ کے کھڑا ہو گیا تھا امریکہ کا. اچھا, ادھر تباہی ہوگی, ہم بلوچستان پہ آ جائیں گے, ول ٹیک اوور دا گوادر. ٹھیک ہے. B-52 کس لیے آیا تھا؟ اس لیے ایران کے لیے آیا تھا. تو آیا تھا تو ایران پہ حملہ کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ وہ ویسے بھی امریکہ ریجن میں ایک پریزنس نہیں, B-52 نہیں آتے سر. ہاں, یہ بات ان یوزول ہے. B-52 کس پہ کھڑا کر دیا, اس پہ فلیٹ کے اوپر آ گئے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ اگلے جو ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ جو ہے اس کے اندر یہ ریئیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور وہ کوشش کریں گے کسی نہ کسی طرح کے پاکستان کے زمینی فورسز کا جو ہے, تو ایئر فورس کا تو تمغہ جو ہے وہ
लग गया। इस अच्छा, कौम में जी मोदी साहब की जो तकरीर है, क्या जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेज दी और जिस तरह पाकिस्तान के एयरफोर्स और ISPR ने पूरी दुनिया को, इंटरनेशनल मीडिया को हैरान कर दिया, खास तौर पे औरंगजेब, क्या बात, सलूट टू हिम सर, सलूट, क्या बात, जिस तरह उसने दुनिया मैं को कहता हूं कि आपको मीडिया पे लाना ही ऐसे लोगों को चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मोदी की जो ये एड्रेस है, आपको लगता है कि नहीं मीडिया में जो नहीं परसेप्शन जनरेट होगी? मैं आपको यहाँ पर एक चाइनीज अखबार की एक चीज़ बता दूं, जो ये इस चीज़ को चाइनीज अखबार जो है ये इस थ्रेट को बता रहा है। अच्छा। और वो बहुत अहम है। ये देखें, चाइनीज जैसे ये है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, ठीक है, चाइनीज वेपन्स पावर पाकिस्तान इन कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट बट डाउट्स रिमेन। चीन को पता है कि हमला होने वाला है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी इनका जनरल से, क्योंकि चीन में कोई आज़ाद साफत है नहीं ना, नहीं बिल्कुल नहीं है, रियासत की साफत है, कंट्रोल्ड है, वही वो करते हैं सर। तो चाइनीज ये समझते ये हैं कि किसी न किसी, और ये जो है, और फिर अगर ये चाइनीज को पता है डेफिनेटली, और ये है देख रहे होंगे सियोंग ह्योन चुई, ये कोई पता नहीं, मैं पता नहीं, मेरे चीनी तो आती नहीं ना। अच्छा। हमने तो एक ही लफ्ज़ सीखा था चाइना में, है ना, चाइना में वो क्या था? न्यू एम्पियोलिया। वो उसका क्या मतलब? वो अब किसी को आई लव यू कहना हो तो न्यू एम्पियोलिया। अच्छा। और देखिए कितनी ये चाइनीज के लिए जी हमारी तरफ से यही है, कितनी शर्म हया वाली कौम है कि वो ये नहीं कहते आई लव यू, न्यू एम्पियोलिया कहते हैं कि तुम एक इंतहाई खूबसूरत। अच्छा, ज़बरदस्त है। अब सर इसमें आखिरी जो हम इसको वाइंड अप करते हैं, काफ़ी डिटेल में डिस्कशन होगी सर, कि ये जो मोदी साहब ने अब कहा है कि जी हम अटैक करेंगे, उसी तरह रिस्पॉन्स करेंगे, अभी जो सूरत हाल डेवलप हो रही है पाकिस्तान को, इसमें क्या? देखिए, पाकिस्तान को अपने जो है ना मामला, पाकिस्तान ने पूरी मुस्लिम उम्मा को, मैं आज भी वार्न कर रहा हूँ कि ये जंग सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की नहीं है, ये जंग इजराइल और उसके साथ साथ अरब ममालिक और उसके बाद ईरान और उसके बाद पाकिस्तान, इंडिया और चीन की है। ये पूरा जंग का जो मैदान है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता गए हुए हैं। मैं आपके सामने फिर बता दूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अमरान अल बैतुल मक़दस खराब अल जसर। अमरान कहते हैं किसी को आबाद करना, ठीक, आमर अल अर्ज़ वल मकान, तमीर करना, उस जगह रहायश शुरू करना, यानी जिस दिन बैतुल मक़दस जो है उसकी तमीर यानी अहम तरीन सूरत हाल होगी, आपने फरमाया खराब अल यसरब, वही लफ्ज़ खराब अल हिंद, मदीना की वीरानी, मदीना में फसाद, मदीना में तखरीब, वो मदीना में तखरीब होगी, यानी वहाँ पर मसाइल पैदा होंगे। इसके बाद उसमें और बहुत सारे देश हैं कि वो पहले ईरान को फतह करेगा, पहले इस दौरान एक शख्स जो है वो वहाँ से मदीना रहने के काबिल नहीं होगा, वो भाग के कहाँ आ जाएगा? मक्का। अच्छा, मक्का में बैतुल जो है हजर अस्वद और रुकन यमानी के दरमियान उसकी ज़बरदस्ती बैत होगी, वो कहेगा मैं नहीं आना चाहता हूँ। वो जब बैत होगी तो उसके पर आप सब शाम से एक लश्कर भेजाएगा, बनु कल्ब के आदमी के ऊपर, शाम भी शामिल है, लेबनान भी शामिल है, उर्दन भी शामिल है, वो भी शामिल, कोई भी हो सकता है। हम दरबार उस वक़्त क्या होगा, वो लश्कर जब आएगा तो उस लश्कर के, वो लश्कर जो है मदीना मक्का से कुछ देर पहले बैदा के मकाम पे धंसा दिया जाएगा। जब वो धंसाया जाएगा तो ये इमाम महदी की, जो उस शख्स की, उस खलीफा की सबसे अहम अलामत होगी। उसको देख के खुरासान से लोग उसकी हमायत में जाएंगे। जो इकबाल कहता है ना कि खज़र वक्त अस खिलवत दश्ते हिजाज आयत बिदूँ, काफिला अजबादी दूर दराज आयत दूँ, कि खिलवत से वक्त निकलेगा जब वो खज़र वक्त, तो यहाँ से ये काफ़िले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बैदा, ये काफ़िले जो हैं ये खुरासान के एलिया में गाड़ दीजिए, करेंगे बैतुल मक़दस को फ़तह। ठीक है, जब वो फ़तह होगी, इस दौरान जो है खराब सिंध मिनल हिंद हो रहा है, इस दौरान इंडिया करेगा हमला, इसको समझेगा कि अब सूरत हाल जो है वो ख़राब हो चुकी है, अब आएगा आपका ग़ज़वा हिंद। ये हदीस है कि हाकिम बिन नाफे ने एक रावी से रवायत किया, हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं बैतुल मक़दस का बादशाह हिंदुस्तान की तरफ लश्कर भेजेगा। वो लश्कर से फ़तह करेगा, वो हिंदुस्तान को रौंद डालेंगे, उसका ख़जाना ले लेंगे, बादशाह इस ख़जाने को बैतुल मक़दस का ज़ेवर बनाएगा। वो लश्कर हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में गिरफ्तार करके लाएंगे, मशरक़ और मगरब के दरमियान तमाम इलाके इस बादशाह के मफ्तू हो जाएंगे। वो लश्कर हिंदुस्तान में दज्जाल के निकलने तक ठहरेगा। अब दज्जाल का निकलना कब है? आपने फरमाया
کہ وہ کہ جب ہوگا خراب الجسر خروج الملمہ، بہت بڑی جنگ شروع ہو جائے گی. اس بڑی جنگ میں یورپ سے 80 جھنڈوں کے نیچے فوج آئے گی اور وہ ترکی فتح کر لے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور وہ دن ہر کہتے 12,000 فوجی ہوں گے، 9,60,000. آماک کے میدان میں جنگ ہوگی. پھر آپ نے فرمایا خروج الملمہ یفتح القسطنطنیہ، کس کا ہوگا؟ قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا. یعنی دوبارہ جا کے، اور جیسے یفتح القسطنطنیہ خروج الدجال باہر آ جائے گا. تو یہ لشکر جو ہے ہند کے اندر فتح کر کے دجال کی آمد تک رہے گا. تو یہ دونوں سائملٹینیس وار ہیں. آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا اب اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے، اور اس اسٹریٹجی کو بنا لیں. ہم تو 25 سال سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا رشتہ امریکہ سے نہیں، آپ کا رشتہ چین سے ہو سکتا ہے، اور اچھا ہونا چاہیے. اور ہے ہی وہی ثابت ہو گیا. اب تو ایکٹیویٹی بھی ہے، ثابت ہو گیا. انہوں نے دوسری جانب یہ دیکھیں کہ بھارت کے ساتھ اسرائیل بھی بھارت، اسرائیل، امریکہ ایک گٹھ جوڑ جائے. آپ کا کلین ہی یہی ہے. صحیح ہے سر. تھینک یو سو نائس آف یو فار یور ٹائم. ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا. انشاءاللہ آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.